یہ جذبہ توحید کا دلوں میں رکھیے. یہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر ہو رہا، بیت رضوان کے نام سے ایک مشہور درخت تھا. حضرت عثمان کی وہ بیت رضوان ہے نا، وہ جب عمرہ کے لیے نکلے تھے حدیبیہ کے مقام پہ، حضور 1500 صحابہ کو لے کے بیٹھے تھے اور آگے مکے والوں کو اطلاع ہو گئی، وہ لڑائی کے لیے تیار ہو گئے. حالانکہ حضور لڑائی کے لیے نہیں، حضور تو عمرے کے لیے جا رہے تھے. تو آپ نے اپنا ایک سفیر بھیجا حضرت عثمان کو بنا کر کہ ان کو جا کے بتاؤ ہم لڑائی کے لیے نہیں آئے، ہم کس لیے آ رہے ہیں؟ اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، عمرہ کرنے. اس موقع پہ جب طواف کی اجازت ان سے چاہیے، وہ کہنے لگے عثمان تو نے خود کرنا ہے تو کر لے، محمد کو ہم طواف نہیں کرنے دیں. اور حضرت عثمان نے کہا تھا میں اللہ کعبے کو طواف کو بھی چھوڑ سکتا ہوں لیکن محمد الرسول اللہ کا دامن چھوڑ سکتا؟ میں کعبے کے طواف کو تو چھوڑ سکتا ہوں، وہ طواف ہی کیا طواف ہے جس میں حضور کا ساتھ نہ ہو. جب تک میرے نبی کا ساتھ نہ ہو میں کبھی طواف بھی کر سکتا؟ یہ صحابہ کی غیرت ہے، یہ صحابہ کے ایمان کی حالت. خیر مشہور ہو گیا کہ انہیں شہید کر دیا ہے حضرت عثمان. حالانکہ حضرت عثمان کو شہید انہوں نے نہیں کیا. یہاں خبر پہنچی حضور کے پاس کہ آپ کا سفیر تو قتل ہو گیا. اور سفیر کا قتل یہ دنیا میں کبھی کہیں بھی روا نہیں رہا. کسی زمانے میں بھی سفیر کی عزت ہوتی ہے کیونکہ وہ درمیان ایک صرف پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے. سفیر کی ہر جگہ پہ عزت قدر ہوتی. وہ ایک عالمی قانون کو توڑا انہوں نے سفیر کو مار دیا. حضور نے بیعت لی، میرے ہاتھ پہ بیعت کرو، جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے کے جائیں گے اتنے تک واپس بھی نہیں جائیں گے. 1500 صحابہ میرے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ چکے ہیں. میرے نبی کا نیچے ہاتھ، اوپر صحابہ کا ہاتھ. اللہ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ، جن مومنوں نے عثمان کا بدلہ لینے کے لیے وعدہ کر دیا میرے محمد کے ساتھ، ان کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا. قدر دیکھو صحابہ، جن نے دین کی قدر دل میں رکھی ہے، پھر اللہ نے ان کی کتنی قدر دل میں. اللہ اکبر کبیرہ. حضور کو پتا چلا، حالانکہ وہ زندہ ہے، اور حضور کیا سمجھ بیٹھے ہیں کہ فوت ہو گئے. لوگ کہتے ہیں حضور عالم الغیب ہیں، اگر اللہ کے سوا کوئی غیب کا علم جانتا ہوتا تو بیت رضوان ہوتی؟ وہ کچھ ذہن سے سوچ کے بھی جواب دیا کرو. اگر اللہ کے سوا حضور کو بھی غیب کا علم ہوتا تو بیت رضوان ہوتی؟ آپ کو تو پتا ہوتا کہ یہ تو ایسے جھوٹی خبر ہے، مجھے تو غیب کا علم ہے، میرا عثمان تو ادھر زندہ ہے. حاضر ناظر ہوتے، ہر جگہ موجود ہوتے جس طرح اللہ، تو کیا یہ بیعت ہوتی؟ نہیں ہوئی. اللہ نہیں جانتے تھے، یہی تو وجہ ہے. اور یہاں سے دوسرا مسئلہ بھی بڑا کھل کے واضح ہو جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم درود اگر حضور پہ پڑھے تو حضور علیہ الصلوۃ کو پتہ چل جاتا ہے کس بندے نے میرے اوپر درود پڑھا ہے، کس بندے نے میرے اوپر درود پڑھا ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ کو پتہ چل جاتا ہے، پھر فرشتے لے کے جاتے ہیں. یہ نظریہ رکھتے ہیں لوگ. اب مجھے بتاؤ حضرت عثمان نے وہاں نمازیں پڑھی ہوں گی کہ نہ پڑھی ہوں گی؟ زور سے بولو. مکہ میں جو گئے میرے نبی کے سفیر بن کر، نمازیں پڑھی ہوں گی کہ نہ پڑھی ہوں گی؟ اور نماز کے اندر آتا نہیں اللہم صلی علی محمد؟ اگر فرشتے لے کے آتے ہیں اور حضور کو پتا چلتا ہے کہ فلانا فلانا مجھ پہ درود پڑھ رہا ہے، تو پھر حضور کو پتا چل جانا چاہیے تھا کہ عثمان کا تو درود آ رہا ہے، مجھے ہر نماز کے موقع پہ عثمان کا درود آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے عثمان تو زندہ ہے. لیکن حضور کو پتا نہ چلنا دلیل ہے اس بات کی اللہ کے سوا غیب بھی کوئی نہیں جانتا، اللہ کے سوا حاضر ناظر بھی کوئی نہیں. درود اگر حضور پہ پڑھا جائے تو ضروری نہیں کہ حضور کو بتایا جائے کہ فلانے فلانے نے پڑھا ہے، یا حضور کو علم ہو جاتا ہے یا دور سے فرشتے لے کے جاتے. میرے بھائی درود دعا ہے. درود کیا ہے؟ سارے بولو زور سے، درود کیا ہے؟ اچھا آپ کہو کہ کیسے دعا ہے، کوئی دلیل؟ میں کہتا ہوں دلیل دی کیڑی لوڑ ہے، ذرا پڑھو درود سارے. اے اللہم تو کیڑی سے شروع ہوندی ہے؟ اللہم سے کیا شروع ہوتا ہے؟
دعا شروع ہوتی ہے. درود کے شروع میں جب اللہم آ گیا تو ثابت ہوا درود دعا ہے، اور دعاؤں کا سننے والا اکیلا. اگر درود دعا ہے تو پھر سنے گا صرف کون؟ اللہ کے سوا. اگر کہو کہ کوئی اور بھی سن سکتا ہے، دور سے سنتا ہے، یہ عقیدہ شرک تک پہنچ جائے گا. اور اگر شرک ہماری زندگیوں میں آ گیا تو عقیدتوں کے چکر میں کہیں شرک کر کے اپنے عقیدے کو تباہ کر کے عقیدہ توحید سے ہی نہ خالی ہو جائیں. اس لیے ہمارا یہ عقیدہ ہے جب بھی کوئی دنیا میں جہاں کہیں بھی درود پڑھتا ہے وہ حضور پہ پہنچتا ہے، اس معنی میں کہ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ اپنے نبی پہ رحمتوں کی بارش برسا. اللہ ہماری دعا کو قبول کر کے میرے نبی پہ رحمتوں کی بارشیں برسا دیا کر. یہ مطلب ہے درود کا. خیر، وہ جو جس درخت کے نیچے ہوئی تھی اور رضی اللہ کی رضا کے پھر اعلان آ گئے، جنہوں نے یہ بیعت کی میں سب سے راضی ہو گیا. بعد میں کچھ لوگوں نے نا اس درخت کی پوجا پاٹ شروع کر دی. اس پہ جس طرح آج کل یہاں درختوں کے ساتھ دیکھ ٹاکیاں بدھی ہوئی. کیا جب اللہ کے در سے بندہ ہٹے تو کتنا عقل انسان کا پتہ نہیں اسے اجازت کیسے دیتا ہے. میرے خیال میں شرک کا حملہ پہلا عقل پہ ہوتا ہے. جب بندہ شرک کرنے لگتا ہے تو عقل اس کی خراب ہو جاتی، اسے پتہ نہیں چلتا میں کیا کر رہا ہوں. چھوڑا اللہ کو تے گاٹے چ بدھی ودا لتر، تو پھر بالکل میرے خیال میں ٹھیک ہے. اگر اللہ کو چھوڑا ہے تو پھر تیرا حق بھی یہی ہے کہ تیرے گلے میں یہی جوتے پڑے، تیرے سر پہ بھی جوتے پڑے. اور اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور سے مانگنا، اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در سے آسے لگانا، امیدیں لگانا، بھروسے کرنا، یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے. اگر قبر پہ بھروسہ پھر بھی شرک ہے، نبی پہ بھروسہ پھر بھی شرک ہے، ولی پہ بھروسہ پھر بھی شرک ہے، گھوڑے پہ بھروسہ پھر بھی شرک ہے، کسی گائے پہ بھروسہ پھر بھی شرک ہے، دربار پہ بھروسہ پھر بھی شرک ہے، کسی آستانے پہ بھروسہ پھر بھی شرک ہے، مخلوق پہ بھروسہ پھر بھی شرک ہے، فرشتے پہ بھروسہ پھر بھی شرک ہے. اللہ کو چھوڑ کر جس پہ بھروسہ ہوگا کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. اور اگر شرک ہو جائے تو کبھی اللہ کے دربار میں بندہ قابل قبول ہو سکتا. تو کچھ لوگوں نے وہاں نفل پڑھنے شروع کر دیے. حضرت عمر کو پتہ چلا کہ یہاں سے نفل، یہ تو آگے چل کے بڑا کام ہو جائے گا. آج کے تو لوگ نفل پڑھ رہے ہیں، چلو ان کی نیتیں ٹھیک ہے، شرک نہیں، میرے نبی کی محنت ہے، پتہ نہیں کوئی برکت کی وجہ سے یا کس وجہ سے لوگ نفل پڑھ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کے اندھیرے میں جڑ سے اکھڑوا دیا اس درخت کو. اللہ اللہ، یہی تو عمر کی غیرت ہے کہ دل میں توحید کی تڑپ ہے، دل میں مذہب کی غیرت ہے. ہم عمر کے ماننے والے بھی، عمر کرنے والے بھی، لیکن توحیدی نہیں، غیرت نہیں، ایمان نہیں، کچے ہیں، ڈھیلے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، سب کچھ چلتا ہے. اگر عمر کو ماننا ہے تو ایمان کی غیرت پیدا کرنی پڑے. حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے ایک نبی ہیں، ان کی قبر مبارک کھل گئی، یہ بارشوں کی وجہ سے یا کسی وجہ سے. تو حضرت عمر کو پتہ چلا، آپ نے رات کے اندھیرے میں کئی قبریں کھدوا کے کسی قبر میں دفن کر دیا تاکہ لوگوں کو پتہ، لوگ شرک نہ کرنے لگ جائیں. یہ حضرت عمر کی زندگی ہے. حجر اسود کو جا کے چومنے لگے تو کیا کہا؟ مجھے پتہ ہے تو پتھر ہے، تیرے ہاتھ میں نہ نفع نہ نقصان، تیرا بوسہ تو میں صرف اس لیے لے رہا ہوں کہ میرے محمد نے تیرا بوسہ لیا تھا. اگر میرے نبی کی سنت نہ ہوتی تو میں نہ چومتا. لیکن سن، اگر میں تجھے چوم رہا ہوں تو پھر یہ اعلان کر رہا ہوں کہ نفع نقصان کا مالک تو نہیں، نفع نقصان کا مالک اکیلا. یہ عقیدے ہیں ہمارے. اگر نہیں تو پھر کس منہ سے ہم حضرت عمر کی شان بیان کرتے ہیں، کس منہ سے عمر کرتے ہیں؟ عمر بعد میں کرنا پڑے گا، پہلے توحید کا جذبہ رکھنا.